السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 25 اور 26 کو اچھے سے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 25 آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ۔ وَيَقُولُونَ، قوف موٹا ہے، واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس حروف کو ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ واو ساکن جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، وَيَقُو، کو نہیں ہے، او ہے۔ سیم طریقے سے لو، لام واو پیش لو، اس کو بھی ایک سیکنڈ لمبا کریں، کھینچیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں تا کھڑی زبر ہے، اس کے ساتھ یا بھی ہے، لیکن ہم نے کیا فوکس کرنا ہے، کس چیز پہ دھیان دینا ہے، تا کھڑی زبر تا پہ۔ اس یا کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ یا خالی ہے، بالکل بھی اس پہ کوئی حرکت یا نشانی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ کے صرف تا پہ فوکس کرنا ہے۔ متا، یہ متا بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے تا زبر، دوسرا ہوتا ہے تا کھڑی زبر۔ تو جب بھی کھڑی زبر آئے گی تو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ میم زبر کو نارمل رکھیں، تا کھڑی زبر کو لمبا کریں۔ متا، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ۔ ہا کو بھی سیم طریقے سے تا کی طرح لمبا کریں، کیونکہ ہا پہ بھی کھڑی زبر ہے۔ اس کے بعد ہا دا نہیں ہے، دا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر لام ساکن ہے۔ ساکن حروف جب بھی آتا ہے پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں گے، باقی بیچ میں جتنے بھی خالی حروف آئیں گے ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ذال لام زبر ذل، ہاذل، ٹھیک ہے۔ ہاذل وعد، ایک ہوتا ہے وعد، دوسرا ہوتا ہے وعد۔ عین جو ہے ایک الف دوسرا عین، ہم نے یہاں پر کیا ادا کرنا ہے، یہاں پر عین ہے، یعنی حلق کے بیچ تک، جہاں پر ہڈی ہے آواز کو وہاں تک لے جائیں، پروپر عین کو ادا کریں، نہ کہ الف کو۔ وعد ان، اچھا نون ساکن کے بعد کاف ہے۔ ہم نے یہ حروف اقفا والی جو کلاس کی تھی تجوید کورس میں، ہم نے پوری کلاسز کی ہوئی ہے نا، کہ تجوید جو ہے ہم نے سیکھی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، اقفا کا قاعدہ ہے، پورا کلاس میں نے دیا ہوا ہے اس پہ۔ نون ساکن کے بعد اگر کاف آئے گا تو کاف جو ہے حروف اقفا میں سے، حروف اقفا جو ہے 15 ہوتے ہیں، ہم نے وہ سیکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو 15 حروف یاد نہیں ہو رہے تو ہم نے جو ہے دوسری کلاسز جو کی تھی نا، اقلاب کا قاعدہ ہو گیا، اظہار کا قاعدہ ہو گیا اور ادغام کا، ان میں صرف 6 اور 1 حروف ہے، یعنی صرف 13 حروف ہیں۔ اگر وہ 13 حروف آپ 3 قاعدے یاد کر لیں گے تو اقفا کے باقی جتنے بھی حروف رہ جائیں گے سب اقفا میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے ڈیٹیل میں اقفا کی کلاس میں سمجھایا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی اقفا کا قاعدہ ہوگا نون کو آپ نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ ان کنتم نہیں ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے، دوسرے نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ دونوں تا اور کاف حروف اقفا میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نون کو آپ نے ناک میں چھپا کے ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، ان کنتم، ان کنتم، ان کنتم نہیں، ان کنتم صادقین۔ صاد موٹا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ ایک سیکنڈ لمبا کر کے منہ کو گولائی کر کے ادا کریں، صادقین۔ قوف بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے، نون پہ زبر ہے لیکن یہ وقف کے ٹائم ساکن ہو جائے گا۔ پوری آیت ہم کیسے پڑھیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چلیے زیادہ 26 دیکھیں، 26 دیکھیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ، اچھا قل تو آپ کو پتہ ہے قوف موٹا ہوتا ہے، جب بھی 2 نقطوں والا قوف آتا ہے ہر حال میں ہم اس کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے نون شد والی ہے، یعنی جب بھی کسی حروف کے اوپر یہ شد آتی ہے اس حروف کو ہم کہیں گے مشدد حروف۔ مشدد کا مطلب ہے شد والا حروف۔ اب ہم نے یہ بھی سیکھا ہوا ہے کہ پورے قرآن پاک میں 2 حروف ایسے ہیں جن پہ شد آئے گی تو ہم نے ان پہ ہر حال میں گننا کرنا ہے۔ گنے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کے تھوڑا لمبا کریں۔ اب یہاں پر وہ کون سے 2 حروف ہیں، ایک ہو گیا نون مشدد یعنی نون شد والا، دوسرا ہو گیا میم مشدد یعنی میم شد والا۔ اب یہاں پر نون ہے تو ہم نے یہاں پر ہر حال میں گننا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، انمل، انمل نہیں،
इन्नमल, थोड़ा सा नाक में होल्ड करना है, आवाज को रोकना है। इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि। अच्छा, आइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों को आपने हलक के दरमियान से अदा करना है। यहाँ पर मैंने इन्नमा क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लाम साकिन है, साकिन वाला हरूफ जो है पीछे वाली निशानी के साथ मिलाएंगे। बाकी बीच में जितने भी अलिफ या कोई भी आएंगे जो खाली होंगे उनको हमने छोड़ देना है। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि। अब इंदल्लाह पे दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक है नून साकिन के बाद दाल, यहाँ पर क्या है, हुरूफ इक्फा आ गया, दाल भी हुरूफ इक्फा में से है, यानी हमने नून को छुपा दिया। दूसरा यहाँ पर अल्लाह का नाम है। अब अल्लाह के नाम में दो कंडीशंस होती हैं। ये जो अल्लाह का नाम होता है कभी बारीक पढ़ा जाता है, कभी मोटा पढ़ा जाता है। हमने क्या याद करना है, जब भी अल्लाह के नाम से पहले या अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आएगी या पेश आएगा, हमने अल्लाह यानी अल्लाह को मोटा अदा करना है, अल्लाह के नाम को मोटा अदा करना है। लेकिन अगर यहाँ पर दिल्ला होता तो हम इसको दिल्लाहि ऐसे नहीं पढ़ते, अल्लाह के नाम को बारीक रखते। कैसे, दिल्लाहि, एक हो गया दिल्लाहि, ये मोटा हो गया, दिल्लाहि ये बारीक हो गया। लेकिन यहाँ पर ज़बर है तो हमने इसको अल्लाह के नाम को मोटा रखना है। इंदल्लाहि व इन्नमा। अच्छा, यहाँ पर सवाल बना हुआ है लेकिन यहाँ पर हमने वक़्फ़ नहीं करना, ठीक है। व इन्नमा, नून मुशद्दद हो गया, गुन्ना करें, मीम के ऊपर जो है मद है, छोटी मद है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 से 3 सेकंड माँ को खींचना है। अगर बड़ी मद होती तो हमने 5 से 6 सेकंड खींचना होता। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि जो अना लिखा हुआ है कुरान पाक में आप कहीं पर भी देखेंगी, अना का जो ये है ना अलिफ, इसको हमने नहीं अदा करना होता। हमने क्या करना होता है, अलिफ ज़बर अ, नून ज़बर न, अना नहीं है। देखिए कुरान पाक में कहीं पर भी अना लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना है, अलिफ को अदा नहीं करना, सिर्फ नून ज़बर न करके पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ मैं सूरह मुल्क की बात नहीं कर रही। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जो सूरत पढ़ा रही हैं क्या आप उसकी बात कर रही हैं, तो जी नहीं, मैं पूरे कुरान पाक की बात कर रही हूँ। जहाँ पर भी आपने ये हरूफ देखना है उस अलिफ को आपने छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, मीम मुशद्दद आएगा तो आपने वहाँ पर बहराल में गुन्ना करना है। लेकिन यहाँ पर 2 पेश के बाद मीम मुशद्दद है तब भी आपने यहाँ पर गुन्ना करना है, क्योंकि यहाँ पर इद्ग़ाम का कायदा हो रहा है। सही है, इद्ग़ाम का कायदा है, यानी 2 पेश के बाद मीम है तो ये हुरूफ यरमलून में से है। हमने ये भी डिटेल में इद्ग़ाम के कायदे में तजवीद कोर्स में सीखा हुआ है। पूरी आयत हम कैसे पढ़ेंगे, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।